اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس رکوع میں گزشتہ جو بات چل رہی تھی قبلے کی تبدیلی کی، اس کا دوبارہ اور سے بارہ حکم دیا ہے، اور ایک بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک نظریہ اور وجہت نظر ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی پہلو کی طرف کسی قوم کا میلان ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے افکار و خیالات، مذاہب و مکاتب اور نظام حیات ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی چیز کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل سرمایہ داری نظام کے لوگ سرمایہ کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سوشلزم والے پرولتاریہ کی آمریت کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کا اپنا قبلہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا ایک وجہت، ایک نظریہ، ایک پہلو ہوتا ہے، وہ ایک جانب کا رخ رکھتا ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، ادھر ادھر کے تمام پہلوؤں اور جانبوں یا قبلے کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو یقینی بناؤ کہ تم انسانی بھلائی کا کام کیا کر رہے ہو، خیرات میں سبقت لے جاؤ۔ لوگ جسے قبلہ و کعبہ بناتے ہیں یا جو نظریہ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ اس کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مطلب اور مقصد کے بغیر کوئی کام وجود میں نہیں آتا، اور اپنے اپنے مطلب اور مقصدوں کے مطابق انسان اپنا قبلہ و کعبہ بناتا ہے۔ کسی نے روپے پیسے کو بنا لیا، کسی نے دولت اور مکان اور جائیداد کو بنا لیا، کسی نے کھانے پینے اور باقی چیزوں کی طرف۔ لیکن تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، انسانی بھلائی پیش نظر ہو۔ یہ قبلے یا کسی ایک جانب رخ، یہ کوئی بنیادی قاعدوں اور ضابطوں میں سے نہیں ہے۔ اصل قاعدہ اور ضابطہ تو انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی ہے، خیرات کا عمل ہے، نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو کنبہ سمجھ کر اس کے کام کرنا۔ اب بیت اللہ الحرام ایسا مرکز ہے، خانہ کعبہ،
کہ جو ایک طرف اللہ کی رضا اور اللہ کے ساتھ الہ واحدن ایک خدا کی پرستش کا مرکز ہے، پھر یہ کل انسانیت کی اجتماع گاہ ہے، مثابۃ للناس، جیسا کہ پیچھے گزرا۔ اور تیسرے یہ کہ یہ امن کا مرکز ہے، تمام انسانوں کو امن اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اور چوتھے یہ کہ یہ صاف ستھرا بنایا گیا ہے، طاہرا بیت للطائفین، اور انسانیت کے لیے رزق کی فراوانی فراہم کرنے کا مرکز ہے، وارزق اہلہ من الثمرات۔ تو یہ تمام کام وہ ہیں جو خیرات سے تعلق رکھتے ہیں، انسانی بھلائی کے ہیں۔ قبلہ اس کعبہ کو بنانا کوئی فی ذاتی ہی مقصد نہیں ہے، مقصد تو ان خیرات اور بھلائی کے کاموں کو نافذ کرنا ہے۔ اور چونکہ وہ تمام خیرات اور تمام نیکیاں اس خانہ کعبہ کے اندر یا اس کی طرف رخ کرنے میں مضمر ہیں، اس لیے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ اگر ایک زمانے میں تمام لوگوں کی ضروریات کا مرکز بیت المقدس تھا، یہودیت اور عیسائیت کے زمانے میں ادھر کا قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا، آج ان تمام چیزوں کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور کوشش سے دوبارہ خانہ کعبہ بن گیا، تو اب اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں ہو، جس جگہ پر اگر نیکی اور بھلائی کے نقطہ نظر سے کعبہ کی طرف رخ کرو گے، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم تمام کو جمع کر دے گا۔ اگر مسلمانوں سے متعلق ہو یہ آیت، تو پھر دنیا بھر میں جہاں جہاں کی جو مسجد خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، خواہ کسی کا قبلہ مشرق میں ہے تو کسی کا مغرب میں ہے، کسی کا شمال میں ہے تو کسی کا جنوب میں ہے، جو مسلمان مشرق میں ہیں ان کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ان کا مغرب، اور جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق، جو شمال میں رہتے ہیں ان کا قبلہ جنوب، اور جو جنوب میں رہتے ہیں ان کا قبلہ شمال۔ اینما تکونوا، جہاں بھی ہوگے، جب تم اس خیرات کے نظریے پر متفق ہوگے تو تم تمام کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دے گا۔ انسانی بھلائی کے کاموں میں تم لگے ہوئے ہوگے تو تمہیں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اور اگر اس سے تمام فرقے مراد ہوں تو پھر کافر ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا عیسائی، انہوں نے جو بھی قبلے اور کعبے بنا رکھے ہیں، تو ان تمام کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ان کا امتحان لے گا، دیکھے گا کہ انہوں نے یہ تمام کام، جتنے انہوں نے اختلافات اور گروہ پیدا کر رکھے ہیں، ان میں کوئی خیر کا پہلو تھا یا ذاتی مفادات اور مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کام کیے ہیں، تو ان تمام کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت سیاق و سباق میں اگرچہ خانہ کعبہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے، لیکن یہ مفہوم کلی رکھتی ہے، بڑا جامع مفہوم ہے اس میں، کہ دنیا کا ہر فرد، ہر قوم، ہر نسل کسی کی نہ کسی نظریے کے تحت کوئی کام کرتے ہیں، بغیر نظریے اور سوچ اور مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس لیے ایک سچی جماعت کا نظریہ انسانی بھلائی کا ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ۔ جب مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، میدان میں دوڑ ہو رہی ہے، تو اس میں جو لوگ آگے نکل جاتے ہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر، اس کو کہتے ہیں عربی میں استباق۔ تو اس دوڑ میں جو قبلوں کی ہے، اس میں تم سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں کی طرف۔ الخیرات بڑا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ قرآن حکیم نے یہاں بیان کر دیا۔ اب قرآن حکیم یہ حکم پیچھے بھی بیان کر چکا ہے
کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب دوبارہ تاکید کے طور پر بیان کر رہا ہے، اور پھر تیسری دفعہ بھی اسی آیت کے فوراً بعد ایک اور آیت میں یہ حکم دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں، اس کی طرف رخ کرنے کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات موجود تھے۔ بے وقوف لوگوں نے پروپیگنڈا بڑا کیا تھا اس کے خلاف، منافقین کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور پھر وہ قریشی اور مہاجر جو ایک زمانے میں ادھر سے مدینہ آئے اور ان کو بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اب دوسری طرف حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات کے حجابات تھے وہ توڑے گئے، طبیعت کا جو حجاب تھا وہ پچھلے حکم میں توڑا گیا، اور وہاں واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبیعی تقاضے سے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی دعا مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت فطرت انسانیت پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کا حکم دیتے ہیں جس پر آپ راضی ہیں۔ اب اس کا حکم باقی تمام تباع کو دیا گیا ہے، باقی لوگ اپنی اپنی طبیعتوں کو چھوڑیں، حجابات کو توڑیں، اور فولی وجہک شطر المسجد الحرام حیث ما کنتم، جہاں بھی ہو فولوا وجوہکم شطرہ۔ تو حضور کی طبیعت تو حقائق پر کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، تو آپ کی طبیعت اور آپ کی رضا کے مطابق ہم نے خانہ کعبہ کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، اور وہاں پہلے جو آیت گزری اس میں کہا گیا حیث ما کنتم، جس جگہ بھی تم ہو فولوا وجوہکم شطرہ، تو اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ ان کے وہ حجابات جو طبعی تھے وہ توڑے گئے۔ اب یہاں دوبارہ پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس جگہ بھی سے بھی آپ نکلیں، جس حالت میں بھی ہوں، وہاں حالت کا، جس طبعی حالت کا تذکرہ تھا تو اس حالت کے مطابق حکم دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے جس جگہ سے بھی، جس مقام سے بھی، دنیا کے کسی بھی خطے اور مقام سے بھی آپ نکلیں تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ اور منہ کیجئے مسجد حرام کے ایک حصے کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ گویا کہ یہ حجاب رسم توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو گرد و پیش کے ماحول نے اس میں گرد اڑائی ہے اور پریشر پیدا کیا ہے کہ یہ قبلہ تبدیل نہ ہو، تو اس پورے حجاب کو توڑنے کے لیے کہا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ گرد و پیش کے ماحول اور ان رسومات کو توڑ دو اور اس کو حق سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو پہلے حجاب تباہ توڑا گیا کہ جو لوگوں کے طبیعتوں کے اندر جو بات ہے، اسی لیے وہاں پر یہ کہا گیا تھا اس حکم دینے کے بعد کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ یہودی اور عیسائی جن کو کتابیں دی گئی ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، چونکہ انہی کی طبیعتوں میں سب سے زیادہ قبلے کی اس تبدیلی کے طبعی اور مادی اثرات غالب تھے، تو اس لیے پیچھے ان اہل کتاب کے تناظر میں کہا گیا تھا کہ یہ بھی جانتے ہیں، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور یہاں کہا وما اللہ بغافل عما تعملون،
اس مدینے کے گرد و پیش کے ماحول میں ان بے وقوف مسلمانوں منافقوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی رسم و رواج اور اس کے ماحول کے زیر اثر مت آؤ، اس رسم کو توڑو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق بات آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو تم کام کرتے ہو۔ رسم سے مروب ہو کر، نظام سے مروب ہو کر، یہودیوں کی عادات و اطوار سے مروب ہو کر ان کی بات اختیار کر لو تو ہم اس کو جانتے ہیں اچھی طرح۔ پھر تیسری دفعہ پھر حکم دیا جا رہا ہے یہی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تو نکلے۔ حضرت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کہا ہے جس جگہ سے تو نکلے، جملہ حالانکہ یہی ہے، اور یہاں من حیث خرجت اس سے ترجمہ کیا جہاں سے بھی تو نکلے۔ حضرت حاشیے میں فرماتے ہیں کہ حالات اور طباع کی عمومیت کے تناظر میں پہلا حکم ہے، اور یہ جو دوسرا حکم ہے یہ مقام اور مکان کے تناظر میں ہے کہ جس مقام اور مکان میں، جگہ میں ہو، وہاں بھی تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور یہاں زمان کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے انسان پر یہی تین چیزیں طاری ہوتی ہیں: زمانہ، مقام، ٹائم اینڈ پلیس، دو چیزیں، زمان و مکان جسے کہتے ہیں۔ تیسری چیز انسان کی اپنی طبعی حالت، زمانہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، انسان کی اپنی طبعی حالت کیا ہے؟ تو تینوں چیزوں کو مخاطب بنا کر کہا کہ طبیعت جیسی کیسی بھی ہو، تمہیں ہر حال میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ مکان یا مقام جہاں بھی ہو، سمندر پہ ہو، خشکی پہ ہو، جنگلات میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، جس مقام پر بھی، جگہ پر بھی ہو، تو تمہیں رخ کرنا ہے خانہ کعبہ کا۔ اور جس زمانے میں بھی ہو، کسی صدی میں ہو، کسی قرن میں ہو، کسی سال میں ہو، کسی زمانے میں ہو، تو تمہیں رخ کرنا ہے خانہ کعبہ کا۔ تو تینوں حکم تین حجابات کو توڑنے اور اس بات کو پختگی کے ساتھ ثابت کرنے اور زمان و مکان و احوال تینوں کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اتنا تاکیدی حکم ہے کہ مردے کو قبر میں لٹانے کے وقت بھی کہا گیا کہ اس کے سینے کا رخ، اس کا چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور رات کو سونے کے وقت حضور کی سنت یہی رہی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے تھے۔ تو یہ تمام احکامات اس لیے تاکہ رخ درست رہے، نظریہ درست رہے۔ تو اس نظریے میں پہلو خیر کا، اور خیر کا مرکز خانہ کعبہ ہے، خیر کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے۔ اب خیر کے مرکز کی طرف اگر رخ نہیں ہوگا تو ڈسپلن پیدا نہیں ہوگا، دنیا بھر کے مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا نہیں ہوگی، اور اس اجتماعیت کے لیے 3 دفعہ باقاعدہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ تمہارا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، قرآن حکیم اول اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دینے کے بعد مسلمانوں کو بھی بار بار حکم دے رہا، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پیچھے بھی کہا گیا تھا۔ حالانکہ پہلے جب ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، تو ظاہر سارے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے، لیکن حضور کے الگ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
تمام لوگ اپنے چہرے بیت اللہ الحرام کی طرف کریں، اجتماعیت قائم کریں۔ اور یہ حکم ہم نے اس لیے بھی دیا ہے کہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم، یہ اس لیے بھی دیا ہے کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل اور حجت نہ ملے، تم سے کوئی جھگڑا نہ کریں۔ یہودی اور عیسائی تو اس تناظر میں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے گا وہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، تو اب اگر آپ کو یہ قبلے کا حکم نہ دیا جاتا تو یہ لوگ حجت قائم کرتے کہ دیکھو ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو اگر ہم یہ بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم نہ دیتے تو یہ تم پر لڑائی اور جھگڑے کے لیے حجت قائم کرتے۔ ایسے ہی وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو وہ بھی جھگڑتے کہ مرکز مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ الحرام ہے، ان کی طرف سے بھی یہ حجت ہو سکتی تھی کہ ہم جس دین کے غلبے کے لیے آئے ہیں اس کا مرکز تو بیت اللہ الحرام ہے اور رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف کیا ہوا ہے، تو یہ ان کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے۔ باقی رہی ظالموں کی بات، تو ظالم لوگ کو تو نہ یوں چین ہے نہ منہ چین ہے۔ اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کیے رکھتے تو یہ اعتراض کرتے کہ آپ کو تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا، آج اگر بیت اللہ کی طرف رخ ہوا ہے تو اب یہ اعتراض ہے کہ جناب بیت المقدس کیوں چھوڑ دیا، یہ آیت پہلے والی منسوخ کیوں ہو گئی۔ تو ظالم لوگ جو ظلم اور بے انصافی کی سوچ رکھتے ہیں، تو انصاف پسند لوگ نہ ہوں، انہوں نے تو کیڑا نکالنا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی خامی نکالنی ہے کہ بھئی ایسا نہیں کیا ایسا کیا۔ جس نے کوئی ہر حال میں اپنا مطلب اور من پورا کرنا ہو تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے جیسے ضرب المثل ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے کیوں ہل رہی ہے، ہر حال میں اعتراض ہی کرنا ہے۔ اس لیے فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ان سے مت ڈرو، وخشونی، اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کو اختیار کرو۔ ایک تو اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کی حجت قائم نہ ہو اور تم مجھ سے ڈر کر میرے احکامات کے مطابق اپنا قبلہ و کعبہ درست کر لو، اپنی سوچ اور نظریہ صحیح بنا لو، اور دوسرے اس لیے میں نے یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت کو تم پر مکمل کروں۔ نعمت یعنی حکومت و خلافت، قومی اور بین الاقوامی نظام کی نعمت تبھی مکمل ہوگی کہ جب ساری انسانیت کو اور تمام حجازی قوم کو ایک رخ پر منظم کر دیا جائے۔ اگر رہے حجاز میں اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو تو بیت المقدس میں یہودیت کے بد امنی، قتل و غارت گری، انسان دشمنی، خیرات دشمنی کا ماحول قائم ہے، اس کی بنیاد پر قومی اور بین الاقوامی نظام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اپنی نعمت تم پر میں مکمل کرنے کے لیے میں نے تمہیں اس مرکز کے ساتھ وابستہ کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا اور اس کی خصوصیات جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، سیدھے راستے کی ہدایت تمہیں معلوم ہو کہ امن کے راستے پر چلو، عدل کے راستے پر چلو، انسانیت کے لیے رزق فراہمی کے راستے پر چلو، اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق اور پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے کے راستے پر چلو۔ تو یہ جو 4 بنیادی اخلاق ہیں وہ اسی مرکز سے حاصل ہونے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں تک 150 نمبر آیت
مکمل ہوتی ہے، یہاں تک بنی اسرائیل کی تمام خرابیاں، کمزوریاں، ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی، اور یہ ثابت کیا کہ آج تورات اور انجیل اور ان کے ماننے والے یہ استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ یہ قومی یا بین الاقوامی سطح کا کوئی نظام قائم کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کریں۔ ان کے رویے بگڑ چکے، یہ ظالم لوگ ہیں، بد اخلاق ہیں، حق و باطل کی تلبیس کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، ان میں بد امنی ہے، انسان دشمنی ہے، تنگ نظری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر نہ صرف ان کی خرابیاں اور ان کو آئینہ دکھایا، بلکہ ان کو دعوت بھی دی کہ اصل ابراہیم کی جو تحریک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، ان کا جو نظریہ اور سوچ ہے، اس ابراہیمی دین کو تسلیم کرو، اس کی دعوت بھی دے دی۔ یہاں ایک باب مکمل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 151 سے لے کر سورۃ البقرہ کے اختتام تک انسانی سوسائٹی کے ارتقاء کے جو 4 مراحل، 4 ارتفاقات ہیں، ان کے لیے کیا قوانین اور ضابطے ہیں جس کی اساس پر سوسائٹی کو ازسر نو تعمیر کرنا ضروری ہے۔ اب یہ مذہبی طبقہ یہودیت کا، عیسائیت کا، یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کی اساس پر نظام بنے، تو اس کی جگہ پر متبادل نظام کیا ہوگا؟ تو یہ متبادل نظام یہاں سے قرآن حکیم نے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے 4 بنیادی ارتفاقات ہیں۔ سب سے پہلا ارتفاق اول فرد کا اعلیٰ اخلاق سے مہذب ہونا ہے۔ ایک فرد کا صحیح نظریہ ہونا، اس کی سوچ کا درست ہونا، اس کے اخلاق کا مہذب ہونا، یہ پہلی بات ہے، تہذیب الاخلاق، یا جس کو مولانا سندھی نے کہا ذاتی انقلاب، کہ اس کے اندر نظریے کا، سوچ کا، اخلاق کا، کردار کا انقلاب پیدا ہو جائے، پہلا مرحلہ۔ اور دوسرا مرحلہ ارتفاق دوم کا ہے کہ جہاں افراد مل کر خاندانی نظام، خرید و فروخت، معاشی لین دین اور اس کی اجتماعیتیں قائم کرتے ہیں، تو ارتفاق دوم کی سطح پر تنظیمیں، جماعتیں، اجتماعیتیں چھوٹی چھوٹی قائم ہوتی ہیں۔ یہ ایک خاندان ہے، میاں بیوی بچے اولاد، دوسرا خاندان ہے، تیسرا خاندان ہے، اسی طریقے سے یہ تاجروں کی جماعت ہے، یہ کاشتکاروں کی جماعت ہے، یہ دستکاروں کی جماعت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی اجتماعیتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ قرآن اس کے لیے کیا پروگرام دیتا ہے کہ یہ اجتماعیت کن اصولوں پر قائم کی جانی ضروری ہے؟ نمبر 3، یہ چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں مل کر جو ایک مملکت اور قوم کی سطح پر قومی نظام بناتی ہیں، جس میں پوری قوم کی سیاست اور پوری قوم کے معاشی امور، پوری قوم کے سماجی اور معاشرتی معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں، اس کو ارتفاق ثالث کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی سطح اقوام عالم مل کر جو ایک بین الاقوامی نظام بناتے ہیں، جسے ارتفاق رابع کہتے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 151 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر ابتدائی 2-3 رکوعوں میں تہذیب الاخلاق، اس کے بعد ارتفاق ثانی کے امور، اس کے بعد ارتفاق ثالث کے امور، اور سورت کے بالکل آخر میں جا کر بین الاقوامی انقلاب کے اصول اور ضابطے قرآن حکیم نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ گویا کہ اس صورت میں خلافت کبریٰ یعنی بین الاقوامی سطح تک کے نظام کے تمام امور پوری ترتیب کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ اس صورت نے بیان کر دی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو 8 سال میں حضور سے پڑھا۔ عربی بھی جانتے تھے، فصیح و بلیغ بھی تھے، ذہین اور سمجھدار بھی تھے۔ 8 سال لگے
اس لیے کہ اس صورت میں جو قوانین اور ضابطے ہیں نہ صرف ان کی تلاوت اور پڑھنے کا عمل ہے، بلکہ اس کے مطابق سسٹم بنانے، چلانے اور اس کے امور کو سمجھنے کا عمل ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں سے ان بنیادی اساسی اصولوں کا تذکرہ شروع کیا ہے جس کا تعلق تہذیب اخلاق سے ہے، اور اس کے لیے تمہید باندھی ہے کہ پیچھے ابراہیم کی ایک دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم نے یہ دعا مانگی کہ ایک رسول ان مکے والوں میں بھیج اور وہ ان میں 4 کام کرے، کتاب کی تلاوت کرے، اس کی تعلیم دے، اس کا تزکیہ کرے، ان کی سیاست اور حکمت کا کام کرے۔ خانہ کعبہ کے قیام کے وقت یہ دعا مانگی گئی۔ اب جب یہ حکم دے دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، اور خانہ کعبہ کے بنانے والے نے ایک ایسی جماعت اور ایک ایسے رسول کی دعا مانگی تھی، جیسا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس دعا کے مطابق، کما ایسے ہی ہم نے ارسلنا فیکم، ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا بھیجا۔ قریشیوں میں سے ہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیچھے جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی اس دعا کے عین مطابق، کما اسی طرح جیسا کہ دعا مانگی تھی اسی دعا کے مطابق، ارسلنا فیکم، ہم نے تم میں بھیجا رسولا منکم، ایک رسول جو تم میں سے ہی ہے، اور وہ 4 کام کرتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، اللہ کے فرامین شاہی، اللہ کے احکامات کا نفاذ کا اعلان کرتا ہے۔ تلاوت دراصل اللہ کے احکامات کے نفاذ کا اعلان ہے، تو اس نفاذ کا اعلان کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر اللہ کے ان فرامین شاہی کے نفاذ کے اعلان کے ساتھ ہی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں میں سے جو کفر اور شرک، بد اخلاقیاں اور بد اعمالیاں ہیں انہیں نکال کر پاک بناتا ہے۔ جب دل اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرے اور اس کی آیات کے ساتھ عظمت کا اور محبت کا تعلق قائم کریں گے تو ان کے قلوب کا تزکیہ ہوگا۔ یزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، احکامات الہیہ بیان کرتا ہے، اور والحکمت، اور ان کتاب کے جو اسرار اور اس کے عمل درآمد کرنے کے جو طریقہ ہے کار اور سیاست ہے وہ بھی سکھاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ان 4 امور پر عمل درآمد کے وہ تمام ذیلی اور ضمنی پہلو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھاتا ہے۔ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ بھی سکھاتا ہے۔ شریعت کو پورا کرنے کے لیے کن ذیلی علوم کی ضرورت ہے وہ بھی نبی نے سکھائے، تزکیے کو پورا کرنے کے لیے جن ذیلی اور ضمنی علوم کی جو تمہیں علم نہیں تھا اس کو بھی سکھایا، سیاست اور حکمت کے جو امور تمہیں معلوم نہیں تھے وہ بھی تمہیں سکھائے۔ تو پہلے مکمل نظام کو بیان کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور رسالت کا اعلان کیا گیا کہ آپ رسول ہیں۔ رسول اللہ کا نائب اور نمائندہ، اور انسانیت پر اللہ کی جانب سے اتھارٹی ہوتا ہے۔ رسول کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حکومتی اتھارٹی رکھتا ہے، اسی لیے اپنی اس اتھارٹی کے تحت وہ سب سے پہلے جب اپنی جماعت تیار کرتا ہے خلافت باطنہ کے اصول پر، یعنی اس کی دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے۔ خلافت باطنہ کا مطلب دلوں پر حکمرانی کا ہونا، جماعت کا ہر ورکر دل کے احترام کے ساتھ
جماعتی نظم و نسق اور اس کے منظور کیے ہوئے قاعدوں کو تسلیم کرتا ہے، یہ خلافت باطنہ ہے۔ اور جب اس سے آگے بڑھ کر یثرب اور مدینہ میں حضور پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خلافت ظاہرہ، یعنی عملاً تمام مدینے میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم تمام پر اپنی حکمرانی قائم کر رہے ہیں۔ تو رسول بھیجا، ایک اتھارٹی مقرر کی، اللہ کے نائب اور اللہ کا خلیفہ، اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کا مرکز اور منبع بنا کر بھیجا۔ جب یہ بات ہے تو یہ تزکیہ اخلاق کیسے ہوگا؟ تلاوت آیات قرآن کی آپ سنتے ہیں، اس کے نتیجے میں تزکیہ کیسے ہوگا؟ یزکیکم کیسے ہوگا؟ جو پیچھے عمل ہے، کتاب کے بنیادی احکامات کیا ہیں اور اس پر عمل درآمد کی حکمت کیا ہے؟ تو ان شریعت، طریقت اور سیاست کی اس جامعیت کو نبی تمہیں سکھا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حکم جس کا تعلق تہذیب اخلاق کے ساتھ ہے، پہلا حکم دیا گیا، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ کا ذکر ذاتی انقلاب پیدا کرنے میں، تہذیب اخلاق میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے تہذیب اخلاق میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ فاذکرونی، اللہ کہتا میرا ذکر کرو، میرا نام پکارو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ، اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث میں گزرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ جب میرا نام کسی مجلس میں لیتا ہے، کسی اجتماعیت میں لیتا ہے، کسی محفل میں لیتا ہے، تو میں اس کی محفل سے زیادہ اونچی محفل میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ میرا نام پکار رہا ہے۔ اس کے پاس تو جو مجلس ہوتی ہے وہ انسانوں کی ہے، اور ضروری نہیں کہ سب کے سب ترقی یافتہ ہوں، اور میں اونچی محفل میں، مالا اعلیٰ میں، بہت بلند تر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تمام اخلاق درست ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی دنیا کی تمام خواہشات، مفادات، مال و دولت، زیب و زینت، اس کو دل سے نکال کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ تمام چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق واجبی اور رسمی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ غلط بات نہیں سوچے گا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ دیکھو، انسان کا جس چیز کے ساتھ قلبی تعلق ہوتا ہے تو وہاں دوسرے انسان کا معاملہ آ جائے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا ذاتی مفاد اٹھا لوں۔ میرٹ پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تنظیم، اس تنظیم کے افراد، وہ ریاست اور اس حکومت کے افراد جو چیز کو دل سے نکال کر اس سے اوپر اٹھ کر میرٹ پر فیصلہ تبھی کر سکتے ہیں جب وہ چیز ان کے دل سے نکلی ہوئی ہو۔ لیکن اگر اس کے ساتھ لالچ دل کا آ گیا، قاضی کے دماغ میں، جج صاحب کے دماغ میں، انتظامی افسر کے دماغ میں، اسے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مال میں رکھوں یا اس فلانے غریب کو دوں، فلانے کے ساتھ سپرد کروں یا خود استعمال میں لاؤں، یا اپنے برادری اور کنبے، اپنے بیٹے اور اولاد کو دوں یا دوسرے غیر کو دوں۔ تو جب لالچ آئے گا تو وہ صحیح طریقے سے انصاف کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارے گا کہ کسی طریقے سے اس کے اپنے خاندان میں، اپنے گروہ میں، اپنے یاروں کے اندر، اپنی پارٹی کے لوگوں میں ہی یہ چیزیں مل جائیں۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں، اپنوں کو دے۔ جب وہ ریوڑیاں بانٹے گا تو اپنے کو دے گا۔ اندھا بھی ہوتا ہے جو اندھا ہے، لیکن جو آنکھوں والا ہے وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کا محتاج اصل میں کون ہے،
جس کو زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ اس کا اپنا دل تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسے اپنی نسل، اپنے خاندان، اپنی برادری، اس کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر گیا، وہاں کوئی کاروبار وغیرہ کیا، تو وہاں سے واپس آیا تو بڑا مال، بڑی چیزیں مدینہ منورہ میں۔ عمر نے پوچھا کہاں سے لائے یہ؟ تم تو کنگلے تھے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ کیسے کہاں سے لائے تم؟ انہوں نے کہا جی میں نے وہاں تجارت کی، کاروبار کیا۔ انہوں نے پوچھا تجارت کے پیسے کہاں سے لیے تھے؟ تجارت کے لیے تو پیسے چاہیے نا، کاروبار کرنے کے لیے، وہ کہاں سے لیے تھے؟ کہ وہ مجھے وہاں سے، وہاں کے گورنر نے جو بیت المال ہے ان میں سے پیسے دے دیے تھے کہ لو جو تم ان سے کاروبار کرو اور جو اصل ہمارا واپس کر دینا، پرافٹ رکھ لینا۔ عمر فاروق نے کہا کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو، اس لیے گورنر نے خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، کیا تمام باقی لوگوں کو بھی بیت المال سے وہ پیسے دیتا ہے کاروبار کرنے کے لیے؟ اس لیے واپس سارا کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا، بھاگو، تمہارا نہیں ہے، بیت المال کا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے تو دین پور شریف کی خانقاہ، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت کے پیر بھی تھے، اور حضرت کے بیٹی کی شادی بھی ان سے ہوئی، داماد بھی تھے، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ڈاکٹر ظہیر الحق صاحب، تو مولانا سندھی آئے تو وہ 20-25-30 سال کے تھے۔ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا 1934-35 میں۔ واپس آئے تو حضرت نے دیکھا کہ ظہیر الحق صاحب جو ہے ان کے پاس زمینیں ہیں، مکانات ہیں، تو حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی کہ جو خلیفہ صاحب کے نام لوگوں نے زمینیں جائیدادیں کی تھی وہ وراثت میں تقسیم ہوئی تو مجھے بھی حصہ مل گیا، جیسے باقی پیر عبد الہادی صاحب کو جو ان کے جانشین بنے تھے ان کو ملا، ایسے مجھے بھی ملا۔ حضرت نے فرمایا مولانا سندھی نے کہ میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو یہ سب چیزیں واپس کرو۔ خلیفہ غلام محمد صاحب کے پاس یہ زمینیں جائیدادیں خانقاہ کے جانشین کی حیثیت سے تھیں، یہ خانقاہ کی ملکیت، خانقاہ کے اخراجات کے لیے ہیں، اجتماعیت کے لیے ہے، یہ کوئی جدی پشتی اور ذاتی وراثت تو نہیں ہے جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملی ہو۔ لوگوں نے اگر دی تو یہ خانقاہ کے لیے وقف کی تھی، نام خلیفہ صاحب کے کرا دی، تو اب یہ وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ اس وقت کے جانشین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا اجتماعی استعمال کرے، تم تو جانشین نہیں ہو، سب زمینیں واپس کرو اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے۔ تو سب زمینیں، بڑے مربے، پیر صاحب کے مربے ہوتے ہیں نا، مربے بڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، مال و دولت سب واپس کرا دیا کہ یہ خانقاہ کا ہے، اجتماعیت کا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو استعمال میں لاؤ، ذاتی استعمال میں لاؤ، خود مزدوری کرو، ملازمت کرو، جو مرضی کرو۔ انہوں نے کچھ طب وغیرہ سیکھی اور وہاں ایک چھوٹا سا کلینک بنایا، بیچارے ساری عمر اسی سے کیا ہے روٹی روزی کا بندوبست کرتے رہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، روپے پیسے مال و دولت سے تعلق نہیں ہوتا، تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، چیزوں کا استعمال لاتا ہے، مخلوق خدا کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے تعلق نہ ہو تو پھر مال ہڑپ کرتا ہے، بد اخلاق بنتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ذاتی غرض نہیں نکلتی۔ ذاتی غرض کو نکالنے کے لیے فذکرونی، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کہیں ذکر بد اخلاقی دور نہیں کر رہا، اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں کر رہا، تو اصل میں وہ ذکر ہی نہیں، رسم ہے، وہ حلق سے اوپر محض اللہ کا نام پکارنا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کثرت سے ایسا ذکر کراتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی ہیبت و جلال، اس کی عظمت، اس کی طاقت و قوت، اس کی حکمرانی قلب کے اندر رچ بس جائے، اور غیر خدا لا الہ تمام خواہشات، تمام تقاضے اس کے اندر سے نکل جائیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش، اپنا نفس، اپنا شیطان، اپنی تمام چیزوں کی لا الہ کے ذریعے سے چھری سے اس کو کاٹ دیا جائے اور الا اللہ کی ضرب سے قلب کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، تو پوری توجہ سے 4 مہینے پوری توجہ سے یہ ذکر کیا جائے تو عموماً عبد القادر رائے پوری فرماتے ہیں تو اس کا ربط ضرور غیب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پورے خلوص اور جد و جہد سے انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی کیا ہے، اس کے قلب کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہی اذکرکم، تو تہذیب اخلاق میں، ذاتی انقلاب میں سب سے پہلا بنیادی اساسی اصول جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت حافظ محمد صدیق نے کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا تلقین کیا کہ میرے قلب کے اندر داخل ہو گیا، رچ بس گیا ان کی توجہ اور برکت سے، اور پھر اس میں پختگی، اس توحید میں حضرت شیخ الہند کی صحبت رحمت کسے پیدا ہوئی، اعتماد اور یقین پیدا ہوا۔ تو تہذیب اخلاق کا سب سے پہلا عمل فاذکرونی اذکرکم، اور دوسرا حکم تہذیب اخلاق میں یہ ہے کہ واشکروا لی ولا تکفرون، جب اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے سچا تعلق قلب کا ہو گیا تو پھر اللہ کے جتنے انعامات ہیں اس پر میرا شکر ادا کرو۔ ایک شکر ہے اور ایک کفران نعمت ہے۔ جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، کھانا پینا، پہننا، چلنا، بولنا، ادھر ادھر کی تمام جو انسان کے گرد و پیش تمام نعمتیں ہیں، مکانات ہیں، لباس ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، سورج، چاند، ستارے، ماں باپ وغیرہ، اساتذہ، ماحول، جو نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنا، اور وہ شکر بھی کس کا؟ انعام کرنے والے کا۔ لی واشکروا لی، میرا احسان مانو۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو شکر شکر کی تسبیح پڑھتا ہے اور دل کے اندر کیا ہے؟ کفر بیٹھا ہوا ہے، کفران نعمت۔ اور ولا تکفرونی، اور میری ناشکری مت کرو۔ ناشکری یہ ہے کہ جو نعمت دی گئی ہو اس نعمت کو پورے طریقے پر مکمل انسانی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے استعمال میں لانا۔ آپ کو علم کی نعمت دی گئی ہے تو علم پر سانپ بن کر بیٹھ جانا، زبان سے تو شکر شکر پڑھے اور کنجوسی کریں کہ علم دوسروں تک نہ پہنچے، کیونکہ دوسرا اگر پڑھ لکھ گیا تو میرے برابر ہو جائے گا، یا اس کو زیادہ ڈگری مل گئی تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ یہ نہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی زمین اور جائیداد ملی، اس زمین کی قدر یہ ہے کہ اس سے جتنی پیداوار ممکن حد تک اٹھائی جا سکتی ہے، پوری محنت اور مشقت سے وہ اٹھانا، یہ شکران نعمت ہے۔ اور لاپرواہی کرنا، زمین کو ضائع چھوڑ دینا، کام کاج نہ کرنا، ہڈ حرامی اختیار کرنا، تو یہ عملاً ناشکری ہے۔ آپ کو حافظہ اور ذہن دیا گیا تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال میں لانا۔ آپ کو طاقت اور قوت دی گئی تو طاقت اور قوت کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال میں لانا، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان دشمنی میں یا اپنی طاقت کو فضول چیزوں میں ضائع کرنا، یہ ناشکری ہے۔ تو جو نعمت دی گئی ہو اس نعمت کو پورے طور پر استعمال میں لانا اور اس پر اللہ کا احسان ماننا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دوسری تہذیب اخلاق میں بنیادی بات یہ ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ معراج کی رات جب میں گیا تو میں نے جہنم دیکھی، اور جہنم میں میں نے سب سے زیادہ تمہیں دیکھا۔ اریتکن، تمہیں میں نے دیکھا جہنم میں۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟
حضور نے فرمایا کہ تم تکفرن العشیر، تم اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے اور قبیلے کی ناشکری کرتی ہو، کفران نعمت کرتی ہو۔ جو تمہیں اپنی برادری اور قبیلے نے تحفظ فراہم کیا، جس خاندان میں تم شادی ہو کر گئیں، اس خاندان نے تمہیں روٹی روزی سب کچھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری عمر کوئی مرد اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے اور ایک دفعہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو ناشکری کرتے ہوئے کہے گی کہ میں نے اس گھر میں سکھ پایا ہی نہیں، میں نے تو کبھی یہاں آرام نہیں پایا۔ تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کسی ملک اور ریاست میں انسان رہتا ہے، اس ریاست میں اگر امن و امان ہے، اگر انسانی مسائل اور تحفظ فراہم ہو رہا ہے تو اس کا اس درجے کا شکر کہ اللہ نے وہ انعام اور وہ موقع دیا۔ ان ملکوں اور علاقوں کو دیکھو جہاں ہر وقت دھماکے ہیں، قتل و غارت گری ہے، تباہی بربادی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، وار لارڈز ہیں، انسانیت قتل ہو رہی ہے، تو اپنے اوپر جو احسان ہوا ہے اس احسان کو ماننا، اور یہ احسان اللہ کا ماننا کہ اللہ نے یہ انعام، یہ نعمت مجھے عطا کی ہے۔ ذکر اور شکر دو بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں۔ ذکر سے قلب کا اللہ سے تعلق، اور شکر سے اپنے گرد و پیش تمام اشیاء، تمام انسان، پورا سماج، تمام مخلوقات، اس سے جو انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ذات باری تعالیٰ کے احسان کو ماننا۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کی اخلاق کی تہذیب تبھی ممکن ہے کہ وہ جب یہ ان دو دائروں میں سچی خدا پرستی اور سچی انسان دوستی، یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اخلاق مہذب ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں نہ ہوں تو حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، ناانصافی، بد اخلاقی، کفر، شرک وغیرہ وغیرہ، اپنی خواہش کو خدا بنانے کا عمل ہوتا ہے۔ تو تہذیب اخلاق میں سب سے پہلے دو بنیادی قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے کہ ایک ذکر اور ایک شکر، اور یہ پورا احاطہ کرتا ہے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا۔ اور اسی لیے دونوں باتوں کا براہ راست حکم دیا گیا، فاذکرونی، ذکر کرو اللہ نے اپنی اتھارٹی کے تحت، اور واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا احسان مانو۔ یہ نہیں کہ مشورہ دیا گیا ہو کہ ایسا کر لیا کرو، حکم ہے، آرڈر ہے، اور ہر انسان کو بھی یہ اختیار کرنا ہے، اور مسلمان کو تو بالخصوص جو تلاوت کتاب، تو اللہ پاک جو نبی کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے تلاوت کتاب کے بعد، یزکیکم، اس تزکیے کے یہ سب سے پہلے دو بنیادی اساسی اصول ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اور ذکر کی فرض شکل نماز ہے کہ 5 اوقات میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق یہ ذکر کرنا، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، پوری نماز کی تمام دعائیں ہیں، یہ فرض ذکر ہے، یہ ہر مسلمان کو ہر حال میں 5 اوقات میں کرنا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے آدمی اس ذکر کو بڑھاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا ویسے زبانی ذکر کرتا ہے، تو صوفیہ کرام اس لیے مقررہ وقت میں وہ ذکر کراتے ہیں تاکہ نماز کی کیفیت بھی صحیح پیدا ہو جائے، نماز کی بھی اصل کیفیت کے ساتھ ذکر و شکر کی کیفیت کی حامل بن جائے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کا ذکر بھی کرے۔ تو یہ بنیادی تہذیب اخلاق سے متعلق امور اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل اجمعین۔